على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الصدقات ذل فسطاط في سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله وتروكة فحل في سبيل الله رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقات جو انسان دے سکتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک خیمے کا سایہ، وہ کئی طریقے سے آپ اس کا سایہ مہیا کر سکتے ہیں۔ راستے میں جہاں سے لوگ گزرتے ہوں اس کے اندر خیمہ لگا دیں، جب لوگوں کو ضرورت پڑے تو اس کے سائے میں بیٹھ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جہاد پر جا رہے ہیں ان کو آپ خیمے کا سامان دے دیں کہ جن کو جہاں ضرورت پڑے وہاں وہ خیمہ لگا کے، اور خیمے کے سائے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خیمے کا سایہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والوں کے کام آئے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ قرار دیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا خادم کسی کو کام کے لیے، جو لوگ خدا کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو ضرورت تو پڑتی ہے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ خادم ان کو مہیت کرتے ہیں، اخراجات آپ برداشت کرتے ہیں اور خدمت ان کی کرتے ہیں، تو یہ دوسرا صدقہ ہے۔ اور تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد پہ جاتے تھے تو اونٹ اور اونٹنیاں جو ہے وہ ساتھ ہوتے تھے، تو بعض وقت ایسا آتا ہے کہ اونٹنیاں جو ہیں وہ اس سٹیج پر آتی ہیں جب ان کو اونٹ کے ساتھ ملاپ کی خواہش ہوتی ہے، تو کسی کا جو اونٹنی والے کو اونٹ اپنا جو ہے وہ عاریتاً دے دے تاکہ وہ اونٹنی کے ساتھ ملاپ کرے، اس کو طروقۃ فال کہتے ہیں۔ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقات میں سے قرار دیا، یعنی یہ صدقات وہ ہیں کہ جس کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اور صدقہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو سب سے اعلیٰ صدقہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار من بقا فی خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدر ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، رونے میں اور لوگوں کو اپنا رونا دکھانے میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو فراڈ نہیں ہو سکتا۔ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے وہ کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ الفاظ حدیث کے ہیں کہ کھیری سے اترا ہوا دودھ تو واپس جا سکتا ہے، یہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔
کہ جس طرح کیری سے اترے ہوئے دودھ کا واپس جانا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس بندے کا بھی دوزخ میں جانا ممکن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی خوف سے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں جس کو آنسو آ جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار بھی جو ہے وہ بھی اس کے چہرے پر پڑے، اور قیامت والے دن دوزخ کا دھواں بھی اس کو جو ہے وہ سہنا پڑے۔ جو دوزخ جو جہاد کا غبار جو ہے جس پر پڑے گا، وہ دوزخ کے دھوئیں، یہ دو جو ہے نا غبار اور دھوئیں جو ہیں، یہ دو جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار پڑے گا وہاں دوزخ کا دھواں نہیں پہنچ سکے گا۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ اور ایک دوسری اسی آگے کہ دوسرے اسی حدیث کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس پر جہاد کا غبار پڑتا ہے، اس کی ناک میں کبھی دوزخ کا دھواں جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ اور ایک ایسے حدیث کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ ایک آدمی کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں ایمان بھی ہو اور وہاں بخل بھی ہو۔ بخل ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو بخل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تخرس فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک تو وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جس میں آنسو آ جائیں، جس آنکھ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو آ جائیں اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اور وہ آنکھ جو رات بھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت میں جاگتی رہی، اس کو بھی دوزخ کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں رونا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں شریک ہونا اور رات کو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بندے کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بشاب فی عیانۃ من ماء عذبہ فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشيب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اوذوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواك ناقة وجبت له الجنة۔ رواه ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مسلمان کسی وادی سے گزرا، وہاں اس کو میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ نظر آیا، وہ یہ نہ چھوٹا نظر آیا، جب وہ چشمہ نظر آیا پانی اس کا میٹھا تھا، وہ اسے بہت اچھا لگا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو جب میں لوگوں کو چھوڑ کر، آبادی چھوڑ کر یہاں کا ڈیرا لگا لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، مجھے ایک چھوٹا سا چشمہ ایک بڑی خوبصورت وادی میں نظر آیا ہے
اور میرے دل میں یہ خواہش ہوئی ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں ڈیرا لگا لوں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاؤں، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، فإن مقام أحدكم فی سبیل اللہ، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا ہونے کا مقام جو ہے وہ 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ 70 سال کی نمازیں تم اپنے گھروں میں پڑھتے رہو تو اس سے یہ بہتر ہے کہ تم ایک ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اور اس میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے؟ اوذوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں شریک ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اتنی دیر کے لیے جنگ کرتا ہے جتنی دیر قلب وہ لفظ ہے فواکا ناکم، اونٹنی کے 2 مرتبہ جو ہے وہ دودھ اتارنے کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے، اس کی 2 تشریحیں کی تھی، صبح شام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کبھی ایک ہی وقت میں 2 وقت جو ہے وہ اس کے ٹوڑے کو چھوڑتے ہیں، تو اس دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے وہ فواک ہے۔ تو اتنی دیر کے لیے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں میں بھی وہ ربانیت تھی، باقی تمام مذاہب میں ترک و دنیا ہو جانا جو ہے وہ اس کی گنجائش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ قرآن حکیم کی آیت ہے لا رہبانیت فی الاسلام، یہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر ڈیرا لگانا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان رہو، زندگی کا جو ایک سڑک چل رہی ہے، ادھر سارے دنیا کٹی چل رہی ہے، اس کے اندر رہو اور پھر ایسے چلو جیسے اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں ڈیرا لگا لیتا ہے اس کا سب کچھ اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کا سب کچھ اپنی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پسند یہ فرماتا ہے کہ بندہ وہ کام کرے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے طریقے کو زندہ رکھنا اور اس کے مطابق چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے قاعدہ اولا بھول جانا اس کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی مختلف صورتیں عرض کی تھی۔ قاعدہ اخیرہ جس کے ساتھ آپ نے سلام پھیرنا ہے، 2 رکعتیں ہوں تو 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، 4 ہوں تو 4 کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جو آدمی قاعدہ اخیرہ بھول جائے، کھڑا ہو جائے، وہ جب تک اس نے اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا وہ واپس آ جائے گا، کیونکہ نماز اس کی مکمل ہے، صرف قاعدہ رہتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی، بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے بھول کر، تو اس کی اور رکعت تو ہے کوئی نہیں، اس کا وہی قاعدہ رہتا ہے، قاعدے کی طرف جب وہ واپس آ جائے اور سجدہ صاحب کرے گا۔ کیوں؟ جو قاعدہ جو ہے وہ فرض تھا اس کو اس نے لیٹ کر دیا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ کل جو پڑھا تھا وہ قاعدہ واجب تھا، اس کو بھول کر رہ بھی جائے تو سجدے صاحب سے کور ہو جاتا ہے، یہ فرض ہے، یہ کور نہیں ہوتا۔ تو آپ نے 2 رکعتیں پوری کر لی، 2 رکعتوں کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا، بھول گئے، کھڑے ہو گئے۔ وہاں یہ تھا کہ
جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو واپس آئے، لیکن یہاں جب تک اگلی رکعت کا رکوع نہیں کیا واپس آ جائے، جب تک اگلی رکعت کا رکوع نہیں کیا واپس آ جائے اور سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرے، کیونکہ اس نے جو ہے نا وہ قاعدے کو مؤخر کر دیا۔ اگر اگلی رکعت کا اس نے رکوع کر لیا تو اب اس کے یہ جو شروع تو اس نے فرض کیے تھے اب یہ فرض نہیں رہے، اب یہ نفل بن جائے، ایک رکعت اور ملا لے تاکہ رکعتیں جو ہے وہ جفت ہو جائیں۔ اگر 2 پڑھ رہا تھا بھول گیا تو تیسری تو اس نے غلطی سے پڑھ لی، چوتھی ساتھ ملا لے۔ اگر 4 پڑھ رہا تھا تو یہ غلطی سے 5ویں پڑھ لی، ایک اور پڑھ لے تو اس کی ساری نماز جو ہے وہ نفل ہو جائے گی، اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز جو ہے وہ نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے وہ واپس آیا اگلی رکعت ساتھ ملانے سے پہلے، پھر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے قاعدہ جو ہے آخری رکعت کے بعد جو قاعدہ تھا اس کو اس نے مؤخر کر دیا، اس لیے فرض مؤخر کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم آئے گا۔ ہاں تو اگر عشاء کی رکعت پڑھ رہا ہے یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہے یا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، عصر اور فجر کی نماز کے بعد جو کہ یہ نفل کا ٹائم نہیں ہے، تو وہاں بھی اگر اس صورت میں زیادہ رکعت کرے گا تو وہ نفل ہو جائے گی، تو قرات اس میں کوئی نہیں۔ ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ یہ نفلوں کا ٹائم نہیں ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، تو یہ جو 2 رکعتیں اس کی نفل ہوئی ہیں یہ چونکہ اس نے اختیاری طور پر نہیں کی، اضطراری طور پر ہوگی، تو یہ اس میں قرات میں کوئی نہیں ہے، ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس صورت میں جب اس نے یہ ساری رکعتیں اس کی نفل ہوگی تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بھولا نہیں آخری قاعدہ، 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے تھے، 2 رکعتوں کے بعد آپ نے قاعدہ کیا پھر اٹھ گئے، قاعدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ گئے، تو جہاں بھی یاد آئے واپس آ جائے اور سلام پھیر دے، واپس آ جائے اور سلام پھیر دے۔ تو کیونکہ اس کی نماز تو پہلے پوری ہو چکی ہے، صرف سلام ہی اس نے پھیرنا ہے، اپنے ارادے سے لکھنا ہے۔ تو اس نے یہ 2 رکعتیں بھی اس نے 2 یا 4 رکعتیں بھی پڑھی، پھر قاعدہ بھی کیا، قاعدے کے بعد اٹھ گیا تو اب اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے، صرف اس نے سلام پھیرنا ہے۔ اس صورت میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس آئے اور سلام پھیر دے۔ اور اگر اس نے قاعدہ کرنے کے بعد وہ اٹھا اگلی رکعت بھی ساتھ شامل کر لی تو پھر اس کی یہ 2 رکعتیں جو ہیں یا 4 جو اس نے پہلے پڑھی تھیں یہ فرض ہو جائیں گی، جو اس نے زائد ملائی ہے اس کے ساتھ ایک اور ملائے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اس کی نفل ہو جائیں گی۔ اور اس صورت میں اس کو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ سجدہ کیوں؟ اس نے اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا جو ہے اس میں تاخیر کی، یہ نماز کا فرض ہے، اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ السلام علیکم آپ جب کہتے ہیں اپنے ارادے سے نماز ختم کرتے ہیں، یہ نماز کا فرض، اس میں تاخیر ہوگی اس لیے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔